صلی وسلم دائما ابدا على حبيبه مولاي صل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واقعہ کربلا تفصیل اور ترتیب کے ساتھ متصلاً سماعت کر رہے تھے، اور کل ہم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے لے کر یزید کی تخت نشینی، یزید کا بیت لینا، مدینے میں لوگ بھیجنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر سے امام حسین کا مکہ مکرمہ جانا، پھر مکے میں 12,000 خطوط آنا کوفیوں کے، اور پھر ان خطوط کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کا کوفہ جانا، امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جو معاملات ہوئے سارے 40,000 افراد کا بیت کرنا، پھر مغرب کی نماز میں 500 رہ جانا، سلام کے بعد کسی ایک کا بھی نہ ہونا، یہ سب کل ہم نے سماعت کر لیا، اور پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت اور آپ کے شہزادوں کی شہادتیں، یہ سارے معاملات، یہ ساری باتیں کل ہم نے سماعت کی، بلکہ یہاں تک سنا کہ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو شہید کرنے والا جو حارث تھا، اس کے ساتھ ابن زیاد نے جو کیا حشر، ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان دونوں بچوں کو مار دو؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے اس وقت کوفہ کے اندر موجود ہیں، میں نے خط لکھا ہے یزید کو، کہیں تو میں ان دونوں بچوں کو زندہ آپ کے پاس پہنچا دوں،
اور اگر یزید نے جواب میں کہہ دیا ہاں زندہ لے کر آؤ تو کہاں سے لاؤں گا بچے؟ تم نے کیوں شہید کر دیا ان دونوں کو؟ اب تمہاری سزا بھی یہ ہے کہ تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اس نے حکم دیا اور ایک شخص نے اس حارث کی گردن اڑا دی۔ یہ ابھی انتقام شروع ہوا ہے اہل بیت اطہار کے گستاخوں کا، اہل بیت اطہار کو نقصان پہنچانے والوں کا انتقام اور ان کا بدلہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اور بدلہ بھی کس شان سے؟ رب نے اپنی شان ربوبیت سے شروع فرمایا، اس طرح کہ جو ساتھ تھے آپس میں ایک دوسرے کو حکم دے رہے تھے جاؤ اہل بیت اطہار کو شہید کر دو، آج ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ حارث کے قتل سے انتقام شروع ہوا ہے۔ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، آپ کے دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل خط بھیج چکے تھے کہ امام حسین آپ آ جائیے، کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ خط ملتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے کوفہ جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ نے اہل بیت اطہار سے کہا تیاریاں شروع کرو، اور جو جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ کوفہ والے بلا رہے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک امام حسین کو امام مسلم بن عقیل یا ان کے شہزادوں کی شہادت کی خبریں نہیں پہنچی تھیں، پہنچانے والے ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے تیاریاں شروع کی، قافلہ تیار ہوا۔ جب قافلہ تیار ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، کہنے لگے امام حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا دیکھے تو صحیح۔ کوفہ جا رہے ہیں۔ کوفہ میں تو مولا علی بھی تھے، انہوں نے حضرت علی کو نہیں چھوڑا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی پر فجر کی نماز کے وقت تلوار چلا دی تھی، جبکہ وہ محراب رسول میں کھڑے تھے نماز کے لیے۔ کوفہ والوں نے تو آپ کے بابا جان حضرت علی کو نہیں چھوڑا۔ کوفہ والوں نے تو امام حسن سے بغاوت کی ہے۔ اب 2 مرتبہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار کے سچے خادم نہیں ہیں، اب آپ بھی وہاں جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں نہ جائیں، کیونکہ آپ بھی چلے گئے تو یہاں پھر حضور کے نواسوں میں سے کوئی رہے گا نہیں۔ اس روئے زمین پر اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا کوئی بیٹا موجود ہے تو صرف آپ ہیں۔ آپ چلے گئے تو کوئی بچے گا نہیں۔ امام حسین نے فرمایا وہ خط بہت بھیج چکے ہیں، وعدے کر چکے ہیں، قسمیں کھا چکے ہیں کہ آپ آئیں، آپ کی خاطر مدارت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور دیگر صحابہ کرام آتے رہے، اور دیگر صحابہ آتے رہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے رہے کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ بالآخر حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے، اور عبداللہ ابن زبیر وہ تھے کہ جن کے لیے ابن زیاد نے پیغام بھجوایا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے اور امام حسین ان تینوں سے بیعت لینا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، عبداللہ ابن زبیر سے اس طرح بیعت لینا کہ خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ تو خون خرابہ نہیں چاہیں گے، لیکن عبداللہ ابن زبیر ایسے ہیں کہ ان کی تلوار اگر نکل جائے تو پھر گستاخوں کو مارے بغیر واپس آتی نہیں ہے اندر۔ جب عبداللہ ابن زبیر آئے حضرت امام حسین کے پاس، کہنے لگے میری بات تو مانتے ہیں نا، آپ نہ جائیں آپ کوفہ، اگرچہ انہوں نے بلا لیا ہے نہ جائیں، کسی اور کو اپنا نائب بنا کے وہاں بھیج دیں، آپ خود نہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سنائی، آپ نے کہا حدثنی ابی، مجھے میرے والد نے ایک حدیث بیان کی ہے، ان لمکۃ کبشا بہ یستحل حرمتها فما احب ان اکون ھذا الکبش۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے والد مولا علی نے ایک حدیث بیان کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک مینڈھا ہوگا جو کعبۃ اللہ کی اور مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کر دے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ مینڈھا بن جاؤں، کیونکہ اگر میں اس شہر میں رہا تو ابن زیاد خود حملہ کرنے آ جائے گا اور میری وجہ سے اس شہر کی حرمتیں پامال ہو جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور کی وہ جو حدیث ہے کہ ایک ایسا مینڈھا ہوگا جو اس شہر مقدس کی حرمت کو پامال کر دے گا، حلال کر دے گا اس شہر کی حرمت کو، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ مینڈھا بنوں، اس لیے میں اس شہر سے جانا چاہتا ہوں۔ اور ویسے ہی وہ وعدے کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے فرمایا قافلہ تیار کرو، چلنے کی تیاری کرو۔ قافلہ تیار ہوا اور وہ دن آ گیا کہ جس دن اہل بیت اطہار کو جانا تھا کوفہ
اہل مکہ نے، مکے والوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ الوداع کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار کیا، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ وہاں پر بیعت ہوگی، واپس یہیں آ جائیں گے، کیونکہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں امام حسین۔ سوار کیا، بڑی محبتوں کے ساتھ الوداع کیا امام حسین۔ لڑنے اور جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے اور بغاوت ہو رہی تھی ابن زیاد کے خلاف۔ اگر جنگ کرنے کے ارادے سے جا رہے ہوتے تو کبھی بھی سیدہ سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، اپنے گھر کی بچیوں کو، 6 سال کی سیدہ سکینہ کو، سیدہ زینب کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، سیدہ شہربانو کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، اپنی زوجہ کو، حضرت علی اصغر کی والدہ کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، اور صرف 72 افراد نہیں جاتے۔ اگر جنگ کرنی ہوتی تو ان سے زیادہ جنگ کے گرور کون جانتا تھا؟ مولا علی کے بیٹے تھے۔ ان کو خبر نہیں تھی کہ جنگ کے اندر اپنی عورتوں اور بچیوں کو نہیں لے کر جایا جاتا۔ یہ بکواس کرتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کے جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، ایک طبقہ ہے ایسا کہ جو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے نعوذ باللہ من ذالک خود بغاوت کی تھی۔ اور آپ کو بتا دوں وہ لوگ ہیں کون؟ وہ لوگ وہ ہیں جو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ میں امام بنے ہوئے ہیں، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے جا کے، مکے اور مدینے میں جا کے؟ حضور کے روضہ انور پہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں جو یزید کو امام مانے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ جو ان لوگوں کو، جو امام حسین کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی، اس پر وہ تو ہمارے تھوک کے بھی قابل نہیں ہے، وہ ہمارا امام نہیں بن سکتا۔ یہ لوگوں کے نظریے، باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں یزید کے بارے میں، امیر المؤمنین یزید رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح کر کے نام لیتے ہیں، حیا نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کرنے والوں کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حیا نہیں آتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ چلا، اور ایک مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت قیس، آپ کے قافلے میں شامل تھے، حضرت قیس سے کہا ایک قیس ایک کام تو کرو، ہم نے اب تک کوفہ والوں کو کوئی جواب لکھا نہیں ہے امام مسلم بن عقیل کے خط کا، تم ایک کام یہ کرو، خط لکھ دیتا ہوں، یہ خط لے جاؤ کوفہ والوں کو جا کر دے دینا۔ آپ نے خط لکھا اور اس خط پہ آپ نے لکھا کہ میں حسین ابن علی تمہارے بے شمار خطوط پڑھ کر اور اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کی گواہی پر تمہارے شہر کوفہ آ رہا ہوں، میری آنے کی تیاریاں شروع کر دو، میرے آنے کی تیاریاں شروع کر دو۔ حضرت قیس کو یہ خط دیا اور کہا آپ جائیے کوفہ کی طرف اور کوفہ والوں کو بتا دیجئے کہ تمہاری جو مرادیں تھیں وہ پوری ہونے کو آ رہی ہیں، امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت قیس کوفہ کی طرف گئے، راستے میں ابن زیاد کے فوجیوں نے پکڑ لیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے امام حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں، خط دینا ہے کوفہ والوں کو۔ کہنے لگے خط کون سا ہے؟ خط لیا ابن زیاد کے فوجیوں نے، سپاہیوں نے خط پڑھا تو اس پہ لکھا تھا میں حسین ابن علی ہوں اور تمہارے خطوط پڑھ کر تمہاری طرف آ رہا ہوں، تیاریاں شروع کر دو۔ ابن زیاد کے فوجیوں نے حضرت قیس کو پکڑا اور گورنر ہاؤس لے گئے۔ ابن زیاد کے سامنے وہ خط رکھا اور کہا یہ خط لے کر آئے ہیں۔ ابن زیاد لعین نے کہا کہ ان کو کہو کہ چھت پہ کھڑے ہو جائیں گورنر ہاؤس کی، اور چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد امام حسین کو گالیاں دیں، اور اگر یہ گالیاں نہ دیں امام حسین کو تو ان کو وہیں سے نیچے پھینک دینا۔ کس کا خط لے کر آئے ہیں ہمارے پاس؟ ایسا ہی کیا گیا، چھت پہ لے کر گئے، اور پھر حضرت قیس سے کہا سپاہیوں نے امام حسین کو گالیاں دینا شروع کر دی، تو حضرت قیس نے امام حسین کی منقبت پڑھنی شروع کر دی۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی نا، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، آپ نے منقبت، جیسے ہی آپ نے منقبت پڑھنی شروع کی، ابن زیاد نے کہا یہ منقبت پڑھنے نہیں، گالیاں دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت قیس نے فرمایا گالیاں تجھ پر، تیرے باپ پر، امام حسین کی منقبت پڑھتے ہوئے میری جان جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی سعادت ہی نہیں ہے۔ اور آپ منقبت پڑھ رہے تھے کہ ابن زیاد کے قیدیوں نے آپ کا سر قلم کیا اور آپ کے جسم کو اوپر سے نیچے پھینک دیا، اور حضرت قیس نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت قیس کی شہادت ہو گئی۔ یہ خط کوفیوں کو نہیں پہنچا۔ دوسری طرف قافلہ چل رہا تھا،
راستے میں ایک بڑا مشہور شاعر ہے فرزدق، یہ درس نظامی کے طلبہ جو ہیں یہ پڑھتے بھی ہیں اس کے اشعار، بڑا مشہور و معروف شاعر ہے۔ اس نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں بھی بڑے اشعار لکھے ہیں۔ ھذا الذی تعرف البطحا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ ھذا التقی النقی الصاحب العلم، بڑے اس نے منقبتیں اور اشعار لکھے ہیں اہل بیت کی شان میں، درباری شاعر تھا۔ راستے میں امام حسین کو فرزدق ملا، وہ خود کوفہ سے آ رہا تھا اور امام حسین کوفہ جا رہے تھے۔ امام حسین نے پوچھا اے فرزدق، کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے، ذرا یہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں اور امام مسلم بن عقیل کیسے ہیں، کتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں؟ تو فرزدق نے کہا آپ کے ساتھ کوفہ والوں کے دل تو ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ، آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کو تو شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں شہزادے بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی قافلے کے اندر امام حسین کے، تو ایک قافلے کے اندر جو لوگ تھے ایک کوہرام مچ گیا کہ یہ کیسی خبر آئی ہے، امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ابھی تو خط آیا تھا چند دنوں پہلے کہ حالات بڑے اچھے اور شہید کر دیے گئے۔ جب کوہرام مچا، لوگوں نے آپس میں بات چیت شروع کی، تو حضرت امام مسلم بن عقیل کی ایک چھوٹی بچی تھی، آئی امام حسین کے پاس، تو امام حسین نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا تو اس بچی نے کہا چچا جان کیا معاملہ ہے، بڑی چیما گوئیاں چل رہی ہیں، آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ نے میرے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھا ہے جیسے کسی یتیم کے سر پہ رکھتے ہیں، اس طرح آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے یتیم کے سر پہ رکھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیا میرے بابا جان نہیں رہے اب دنیا میں؟ تو امام حسین فرماتے ہیں تیرے بابا جان نہیں رہے لیکن آج سے تو مجھے بابا بولے گی۔ امام حسین کی آنکھیں نم تھیں۔ قافلہ چلتا رہا قافلہ، کچھ اور آگے پہنچے تو ابن زیاد کو خبر پہنچ چکی تھی، کیونکہ خط لے چکا تھا وہ حضرت کیس سے، ابن زیاد کو معلوم ہو چکا تھا حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ ابن زیاد نے 1000 سپاہیوں کا لشکر روانہ کیا حضرت حر بن یزید تمیمی کی قیادت میں، حضرت حر کی قیادت میں 1000 سپاہیوں کا لشکر روانہ کیا اور کہا کہ یہ لشکر، یہ لے جاؤ لشکر، اور امام حسین جہاں ہیں انہیں وہیں روک دینا اور ان سے یا تو بیعت لینا یا وہیں انہیں گرفتار کر کے پھر مجھے پہنچا دینا۔ حضرت حر آئے، اس وقت تک یزید کی فوج میں تھے اور یزید کی فوج کے کمانڈر تھے، بھروسے مند کمانڈر تھے۔ آپ آئے اور آپ نے آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا راستے اور کہا اے امام حسین، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ انہیں روک لو، یا تو ان سے بیعت لے لو، بیعت نہ کریں تو انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب کیا کریں، میں آپ کو گرفتار تو نہیں کر سکتا، اہل بیت کی محبت تھی دل میں کچھ، کہنے لگے میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، آپ ایک کام کریں، آپ جو کہیں گے وہ کر لیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، میں کوفہ والوں کے کہنے پر آیا تھا، اب خبر ملی ہے کہ حضرت کیس شہید کر دیے گئے، اب خبر ملی ہے کہ امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، خبر ملی ہے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم شہید کر دیے گئے، اب ایک کام یہ کر لو، مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں گا، یا دوسرا کام یہ کر لو کہ مجھے کہیں سرحد کے پاس چھوڑ دو، میں وہیں رہ لوں گا، تمہارے شہروں میں داخل نہیں ہو سکوں گا، دور دور رہوں گا، یا تیسرا کام یہ کر لو کہ تم سب یہ کام یزید کے کہنے پر کر رہے ہو نا، تو یزید اور بیچ میں تم لوگ سارے واسطے آ چکے ہو، ابن زیاد، ابن سعد اور حر تم آ چکے ہو، ایک کام کرو یزید کے دربار میں مجھے لے جاؤ، میں خود یزید سے بات کر لوں گا، یہ 3 میری شرطیں ہیں، ان میں سے مان لو، بیعت میں نہیں کر سکتا اور گرفتار تم نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، 2 دن 3 دن گزرے، ابن زیاد نے سوچا ابھی تک حضرت حر گرفتار کر کے واپس لائے نہیں ہیں، ابن زیاد نے ابن سعد کو پھر سے 1000 سپاہیوں کا لشکر دے کے امام حسین کی طرف روانہ کر دیا اور کہا کہ جا کر چیک کر کے آؤ معاملات کیا ہیں، کیوں نہیں آ رہے حضرت حر واپس۔ ابن سعد لشکر لے کے آیا، حضرت حر سے بات ہوئی، حضرت حر نے کہا 3 شرطیں ہیں ان کی، 3 شرطیں ہیں، یا تو پہلی یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو،
بچے ساتھ ہیں، خواتین ساتھ ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہمیں کسی ساحل پر چھوڑ دو، کسی بارڈر پہ، سرحد پہ چھوڑ دو، وہیں رہ لیں گے، تمہارے پاس نہیں آئیں گے، یا یہ ہے کہ ہمیں سیدھا ڈائریکٹ یزید کے پاس لے جائیں۔ ابن سعد نے کہا کہ ہم شرطیں ماننے نہیں آئے، ہم گرفتار کرنے آئے ہیں، ہمارا کام شرطیں ماننا نہیں ہے۔ ابن زیاد نے گرفتار کرنے کا کہا ہے۔ تو حضرت حر نے کہا کہ ایک کام کرو، تم خود امام حسین سے بات کر لو، تم خود بات کر لو امام حسین سے۔ حضرت امام حسین اور ابن سعد کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین نے پھر یہی 3 شرطیں رکھی۔ تو ابن سعد شقی تھا، بدبخت تھا، لیکن پھر بھی ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، کچھ دل میں امام حسین کی تعظیم اور محبت آ گئی۔ اس نے کہا کہ امام حسین میں تو آپ کی بات مان لوں، لیکن بات یہ ہے ابن زیاد نہیں مانتا، ابن زیاد بات نہیں مانتا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا ابن زیاد کو خط لکھو کہ امام حسین کی یہ شرطیں ہیں، ہو سکتا ہے مان جائے۔ ابن سعد نے خط لکھا کہ امام حسین کی یہ 3 شرطیں ہیں۔ یہ تینوں شرطیں لکھ کر نیچے اس نے، ابن سعد نے اپنا بھی ایک نوٹ لکھا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ امام حسین جنگ کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا انہیں جانے دیا جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کی جو پہلی شرط ہے جانے والی، وہ مان لی جائے۔ ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا، تو ابن زیاد نے پڑھ کے کہا کہ اگر امام حسین جنگ کرنا نہیں چاہتے اور واپس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ لیکن اسی مجلس میں، جس جگہ بیٹھ کے ابن زیاد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امام حسین جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اسی جگہ پر شمر لعین بھی بیٹھا تھا، اور شمر وہ بدبخت ہے جس نے امام حسین کا سر مبارک جدا کیا تھا۔ شمر نے کہا کہ ابن زیاد کیا فیصلہ کر رہے ہو، چلے جائیں امام حسین، اتنی مشکلوں سے تو یہاں آئے ہیں، اگر چلے گئے تو پوری دنیا تمہیں لعن طعن کرے گی کہ ایک اتنا بڑا شکار آیا تھا تم نے چھوڑ دیا ہے، تم بزدل ہو، ڈرپوک ہو جو چھوڑ رہے ہو امام حسین کو۔ اس نے اس طرح بات کی شمر نے کہ ابن زیاد کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو لوگ مجھے بزدل کہیں گے۔ اس نے خط لکھا ابن سعد کی طرف اور حضرت حر کی طرف اور کہا کہ جہاں ہیں وہیں سے پکڑو، قیدی بناؤ اور میرے پاس لے کر آ جاؤ، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کام کرو، ان کے پیچھے پیچھے رہو، یہ جانا چاہتے ہیں جس جگہ وہاں جاتے رہیں، لیکن ہو سکے تو انہیں چٹیل میدان میں اتار دینا تاکہ چاروں طرف سے ہم انہیں گھیر سکیں۔ خط آیا ابن سعد کے پاس، ابن سعد نے خط پڑھا ابن زیاد کو اور امام حسین کو سنایا کہ خط یہ ہے، جواب میں یہ آیا ہے کہ آپ کو کسی چٹیل جگہ پہ اتار دیں، کسی گھاٹی میں اتار دیں تاکہ چاروں طرف سے آپ کو گھیرا جا سکے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ امام حسین نے فرمایا تو بدبخت ہے، اگر تو چاہتا تو چھوڑ سکتا تھا، تیری اپنی نیت کے اندر بھی فطور ہے، چل اب کہاں چلنا ہے۔ تو ابن سعد اور حضرت حر اور یہ سارا قافلہ جو ان کے ساتھ سپاہیوں کا تھا، وہ اور ان کے نرگے کے اندر، ان کے گھیرے کے اندر اہل بیت کا 72 نفوس پر مشتمل قافلہ چل پڑا۔ کچھ آگے گئے تو ایک جگہ آئی، حضرت حر نے کہا کہ امام حسین آپ چاہیں تو اس جگہ پہ رک جائیں، یہ جگہ ویسی ہی ہے جیسی ابن زیاد نے کہہ کر بھیجا ہے، چٹیل میدان ہے، اور ایک فائدہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں قریب میں نہر فرات بھی ہے، آپ کو پانی کی قلت ہو، پانی کی ضرورت پیش آئے تو فرات پہ جا کے پانی بھر لیجئے گا۔ حضرت امام حسین نے جب فرات کا نام سنا تو آپ نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو حر نے کہا اس جگہ کا نام ہے کربلا، حر نے کہا اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ اس کے بعد جو حضرت امام حسین نے الفاظ کہے، آپ نے فرمایا حاذہ کربلا موضع کرب و بلاء، ھذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا۔ آپ نے فرمایا یہ کربلا ہے، یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے گھوڑوں سے ہمیں اتار دیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا سامان چھین لیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ وہیں ٹھہر گئے، خیمہ لگایا گیا، خیمے لگ گئے، اور پھر وہ رات آ گئی جو شب عاشور تھی، 10 محرم الحرام کی رات آ گئی، 10 محرم الحرام کی رات آ گئی، اور
اور یہ رات وہ کرب والی رات ہے، وہ دردناک رات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن زیاد نے کہا، ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ انہیں قیدی بنا کر لے آؤ یا ان سے جنگ کرو اور جنگ کر کے قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا ایک رات کی مہلت دے دو۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا جس دن یہ سب معاملات ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم کچھ عبادت کر لیں، تاکہ ہم کچھ عبادت کر لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن سعد نے کہا چلیے آپ کو ایک رات کی مہلت دی۔ یہ رات 10 محرم کی رات تھی، وہ رات جو کل گزری ہے آج 10 محرم کا دن تھا، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ آپ کو ایک رات کی مہلت دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ بیٹھے تھے اپنے خیموں کے باہر اور بیٹھے تھے یوں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ بہت تھی۔ اور اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت حر کے بعد جب ابن سعد کو بھیجا تھا ابن زیاد نے، تو ساتھ میں یہ بھی کہہ کر بھیجا تھا کہ یہ اگر گرفتاری پیش نہ کریں تو ان کا پانی نہر فرات سے بند کر دینا۔ اس کے لیے 500 سپاہیوں کا قافلہ الگ بھیجا گیا تھا 3 دن پہلے 7 محرم الحرام کو۔ اور یہ قافلہ اور یہ جو سپاہیوں کا قافلہ تھا یہ نہر فرات پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ اور یہاں ایک اور بات جو کبھی بتائی نہیں جاتی، وہ بات یہ ہے کہ حضرت حر کا جب قافلہ آیا تھا امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اس قافلے کے پاس پانی نہیں تھا، 1000 افراد تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں پانی تھا۔ ان لوگوں نے پانی مانگا تو امام حسین نے انہیں پانی پلایا تھا۔ 1000 افراد کو پانی پلایا تھا امام حسین نے۔ اگر یہ پانی نہ پلایا جاتا تو 3 دن کے لیے سارا پانی کافی تھا۔ یہ شان ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن نے جو فرمایا ہے نا مومنوں کی شان یہ ہے کہ اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں بھلے خود کچھ نہ ہو۔ یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینا تھی۔ حر کے یزیدی قافلے کو پانی پلانے والے امام حسین تھے، اور اب پانی موجود نہیں تھا 3 دن سے، 2 دن گزر چکے تھے، تیسرے کی رات شروع ہو چکی تھی۔ آپ خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کر بیٹھے، نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے امام حسین سے کہا یا ابنی انک ستروح الینا، اے میرے بیٹے ان قریب تو ہمارے پاس پہنچنے والا ہے۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے سیدہ زینب کو بلایا اور سیدہ زینب کو بلا کر کہا کہ خواب میں نانا جان آئے تھے، اور نانا جان نے کہا ہے انک ستروح الینا، ان قریب تم ہمارے پاس پہنچنے والے ہو، مجھے لگتا ایسا ہے کہ کل کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، کل کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو ایک کام کر لیتے ہیں، میں سب سے مل کر آتا ہوں، سب سے مل کر آتا ہوں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے خیمے میں جاتے، اور ایک ایک کے خیمے میں جا کے حضرت امام حسین فرماتے تھے دیکھو آخری رات ہے، کل ہو سکتا ہے جنگ شروع ہو جائے، رات کا اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی اور پر نقصان ہو، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ آپ جس خیمے میں بھی جاتے ہر ایک یہ کہتا کہ امام حسین وہاں سے یہاں تک آئے ہیں اور یہاں سے چلے جائیں اگر واپس، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرے نواسے پر برا وقت تھا، جب تک اچھا وقت تھا قافلے میں ساتھ چلتے رہے، جیسے ہی برا وقت آیا چھوڑ کے چلے گئے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، بلکہ آپ سے پہلے شہید ہوں گے۔ آپ جس خیمے میں جاتے وہاں سے یہی جواب ملتا۔ اور سیدہ زینب خواتین کے خیموں میں جا رہی تھی یہ بات کہنے کے لیے، سیدہ زینب خواتین کے خیموں میں جا رہی تھی۔ آپ ایک خیمے سے باہر تشریف لائیں سیدہ زینب، جہاں سے امام حسین کسی خیمے سے نکلے تو سیدہ زینب مسکرا رہی تھی۔ امام حسین نے پوچھا اے بہن
اتنے دن سے سفر کر رہے ہیں، جب سے نکلے ہیں مدینے سے، مدینے کی جدائی میں تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوئی تھیں، پھر مکے آ گئے، پھر مکے سے کوفے کی طرف راستے میں نے تمہیں اتنے دنوں سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ زینب کہتی ہیں مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہ سب جانثار جانثاری کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ کے یہ سب جانثار جانثاری کا حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور یہاں تاریخ طبری نے ایک واقعہ لکھا، تاریخ طبری نے یہ واقعہ لکھا کہ سیدہ زینب اپنے خیمے میں تشریف لے گئی۔ سیدہ زینب جب اپنے خیمے میں تشریف لے گئی تو آپ کی آنکھ لگی کچھ دیر کے لیے، خواب میں آپ دیکھتی ہیں کہ کربلا کا میدان ہے اور ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، کربلا کا بہت بڑا چٹیل میدان ہے، اور ایک خاتون دوپٹہ سر پہ باندھے ہوئے بڑے با پردہ طریقے سے اور بڑی نورانی شخصیت معلوم ہوتی ہیں، وہ کربلا کے میدان میں جھاڑو لگا رہی ہیں۔ سیدہ زینب دوڑ کے جاتی ہیں اور جا کر ان خاتون کے پاس کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنا بڑا میدان ہے، ریگستانی علاقہ ہے، آپ جھاڑو لگا رہی ہیں۔ تو وہ خاتون جواب دیتی ہیں بات یہ ہے کل اس جگہ پر حسین نے شہید ہونا ہے، تو یہاں جو کنکر ہیں میں وہ کنکر ہٹا رہی ہوں، کہیں حسین کے جسم پہ کنکر نہ چپ جائے۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ یہ نقاب تو ہٹائیں، چہرہ تو دکھائیں۔ تو جیسے ہی نقاب ہٹاتی ہیں سیدہ زینب کہتی ہیں میں نے دیکھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، سیدہ پاک تھی، اپنے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس مقام سے کنکر ہٹا رہی تھی جس مقام پہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، کنکر ہٹا رہی تھی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا، یہ بعد میں بیان کیا۔ حضرت امام حسین تشریف لائے حضرت شہر بانو کے پاس۔ حضرت شہر بانو امام حسین کی زوجہ تھیں، اور آپ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، آپ ایران کے بادشاہ کی نوشیروان کی پوتی تھیں، بڑے ناز میں پلی ہوئی بچی، اور جو جوان ہونے کے بعد امام حسین کے نکاح میں آئی تھی۔ امام حسین نے جا کے حضرت شہر بانو سے کہا اے شہر بانو، جب سے میرے نکاح میں آئی ہو تم نے تکلیفیں دیکھی ہیں، اور آج یہ وقت آ گیا ہے، آج میں اجازت دیتا ہوں، چاہتی ہو تو چلی جاؤ، اندھیرا ہے چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میری کوئی ناراضگی نہیں، اور علی اصغر کو بھی ساتھ لے جانا، چلی جاؤ، کیونکہ ان کا مقابلہ مجھ سے ہے تم سے نہیں ہے۔ تو سیدہ شہر بانو کہتی ہیں میرے سردار کیسی بات کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں تھی کہ آپ کے نکاح میں آ گئی، اس کے بعد اگر پوری دنیا کی دولتیں بھی مجھے دے دی جائیں تو میں پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی، پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت تھی کہ میری ماں سیدہ فاطمہ بن گئی، میرے باپ مولا علی بن گئے، میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت بن گئے، اور میرے شوہر آپ بن گئے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت تھی، اور اب اس وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہیں آپ کے ساتھ رہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ساتھیوں سے ملے، یہ رات گزر رہی تھی، عبادتیں کر رہے تھے، یہاں اہل بیت اطہار کے خیموں میں محبت، پیار، مودت، اخلاص کی باتیں ہو رہی تھیں، عبادتیں ہو رہی تھیں، دوسری طرف یزیدی خیموں کے اندر جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ شرابیں پی رہے تھے، وہ اونٹ کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے، یہاں پانی موجود نہیں تھا، اور وہ نیزے اپنی تلواروں کی دھاریں تیز کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں فجر کا وقت ہوا اور مؤذن نے اذان دی فجر کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرائی، اذان اور اقامت حضرت سیدنا علی اکبر نے پڑھی، اور یہ بات یاد رکھیے عاشورہ کا دن شروع ہوا تھا حضرت علی اکبر کی اذان پر اور ختم ہوا ہے امام حسین کے سجدے پر۔ اذان علی اکبر پہ شروع ہوا ہے، سجدہ حسین پہ مکمل ہو گیا۔ اذان دی، نماز پڑھائی، اور آپ نے بڑی طویل تلاوت کی، علماء نے لکھا کہ آپ نے سورہ شمس کی تلاوت کی، اور آپ کی تلاوت ایسی تھی کہ پورا میدان کربلا آپ کی سورہ شمس کی تلاوت سے گونج رہا تھا۔
پورا میدان کربلا گونج رہا تھا. امام حسین نماز فجر پڑھا رہے تھے اور امامت ہو رہی تھی. فجر کی نماز پڑھی, بڑی طویل تلاوت, بڑے طویل سجدے, سلام پھیرے گئے اور اس کے بعد سورج نکل آیا. جنگ کا نکارہ بجا. اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا کہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو ایک بازا بجایا جاتا ہے جسے نکارہ جنگ کہتے ہیں. بازا بجایا گیا کہ جنگ شروع کی جائے اور 22,000 فوجی بھیج چکا تھا ابن زیاد مقابلہ کرنے کے لیے. اس کی ایک وجہ تھی, ابن زیاد جانتا تھا یہ ہیں تو 72 لیکن 72,000 سے بھی بڑھ کر ہیں. 22,000 چاق و چوبند دستے بھیجے تھے اور اس کے بعد بھی کمک آ رہی تھی, پیچھے سے بھی فوجی آ رہے تھے مقابلہ کرنے. مقابلہ شروع ہوا اور جب صبح کے وقت مقابلہ شروع ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے 2 افراد نکل کے باہر آئے یزید کی فوج سے. ایک کا نام تھا یسار اور ایک کا نام تھا کیس. وہ دونوں نکل کے باہر آئے اور آنے کے بعد پکارا ان دونوں نے, ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے, اس لشکر سے نکلے ہمارا مقابلہ کرے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 جانثار تھے, حضرت حبیب بن مظاہر. حضرت حبیب بن مظاہر وہ نکلے باہر اور حضرت محمد بن اشعث اور ایک دوسرے تھے وہ بھی نکلے باہر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ 2 مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے بلایا, فرمایا تم ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو, تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاؤ, کسی اور کو بھیجیں گے. حضرت حبیب بن مظاہر کو بٹھا دیا گیا, ان کے ساتھ جو دوسرے نکلے تھے انہیں بھی بٹھا دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمیر امام حسین کے لشکر میں موجود تھے. نوجوان تھے, طاقتور تھے اور یہ وہ تھے جانثار اہل بیت جو مدینے سے ساتھ نہیں چلے تھے, راستے میں امام حسین کے قافلے میں آ کے مل گئے تھے. انہیں خبر پہنچی تھی کہ امام حسین کا قافلہ کوفہ جا رہا ہے تو یہ اپنی زوجہ اور خود دونوں آ کے قافلہ امام حسین میں مل گئے تھے. یہ امام حسین کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ امام حسین مجھے اجازت دیجیے ان دونوں کا کام تمام کر کے آؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمیر کو اجازت دی, فرمایا جائیے مقابلہ کیجیے. اب حضرت عبداللہ ابن عمیر تلوار لے کر آگے جاتے ہیں. جب تلوار لے کے آپ آگے جاتے ہیں مقابلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے جو حملہ کرتا ہے حضرت حبیب بن مظاہر اپنی ڈھال کے اوپر اس کا حملہ روکتے ہیں اور اس طرح وار کرتے ہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پیاس کی شدت ہے, 3 دن سے پانی نہیں پیا, 2 ٹکڑے ہو. دوسرا حملہ کرنے کے لیے آتا ہے, ادھر آپ یہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا حملہ کر دیتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمیر وہ دوسرے والے کا حملہ اپنے ہاتھ پہ روکتے ہیں, لیکن تلوار کا حملہ ہاتھ پر روکا نہیں جا سکتا, آپ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. آپ کی جیسے یہ انگلیاں کٹتی ہیں آپ یوں تلوار چلاتے ہیں اس کی گردن اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اب آپ کی تلوار پر یزیدیوں کا خون لگا ہے اور آپ کی انگلیوں سے بھی خون بہہ رہا ہے. جب یہ منظر آپ کی بیوی دیکھتی ہیں, آپ کی زوجہ حضرت ام وہب دیکھتی ہیں تو اپنے خیمے سے باہر نکل آتی ہیں اور پکار کے اپنے خاوند کا جوش اور حوصلہ بڑھا رہی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمیر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں ام وہب تم اندر چلی جاؤ, تم اندر چلی جاؤ, تم باہر مت آؤ. تو ام وہب کہتی ہیں کہ جب تک آپ یہاں ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گی, جب تک آپ یہاں ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گی. حضرت عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں نہیں تم اندر چلی جاؤ کیونکہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی اس حال کے اندر. لیکن ام وہب ضد کرتی ہیں, اصرار کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی, میں یہیں کھڑے ہو کے دیکھوں گی, آپ کے نظارے کروں گا. آخری وقت ہے, نہ جانے کس وقت شہادت ہو جائے, آپ کے نظارے کروں. بیوی ہے نا, ایک محبت اور مودت کا تعلق ہے. آپ اندر نہیں جاتی تو پیچھے سے حضرت امام حسین کی آواز آتی ہے. امام حسین فرماتے ہیں بی بی خیموں میں چلی جاؤ. امام حسین کی بات سن کے حضرت ام وہب اپنے خیمے میں چلی جاتی ہیں. اب اپنے خیمے میں جاتی ہیں. اس کے بعد 2 یزیدی مارے گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمیر اب پھر سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں, جس صف میں چلے جاتے ہیں اس صفیں الٹ کے رکھ دیتے ہیں. یزیدی فوج کا ابن سعد کہتا ہے کہ تم سے ایک شخص نہیں سنبھالا جا رہا,
اور تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تم کیسے سپاہی ہو؟ سارے مل کے حملہ کرو ان کے اوپر۔ سارے مل کے حضرت عبداللہ ابن عمیر پہ حملہ کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمیر کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، سب مل کے تلواریں چلاتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمیر شہید ہو جاتے ہیں۔ پہلی شہادت میدان کربلا میں حضرت عبداللہ ابن عمیر۔ ابن سعد اعلان کرتا ہے اب اہل بیت اطہار کو پکڑو، ان پہ حملہ کرو۔ تو ابن سعد کے برابر میں حضرت حر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ ابن سعد تم سوچ کے کہہ رہے ہو، تم نے کیا اعلان کیا ہے؟ اہل بیت پہ حملہ کر دو۔ تو ابن سعد کہتا ہے ہاں، اس کے بدلے حکومت بھی تو ملے گی۔ حکومت ملنے کا وعدہ کیا ہے ابن زیاد نے کہ انہیں قتل کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ، تمہیں حکومت دے دی جائے گی علاقہ رے کی۔ رے ایک علاقہ ہے بہت بڑا، اس کی حکومت دے دی جائے گی۔ ابن سعد کہتا ہے کہ حکومت ملنے کا وعدہ ہوا ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ میں ایسی حکومتوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ تجھے اگر حکومت چاہیے تو جا حکومت لے، لیکن یہاں میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہاں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں اور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام حسین مجھے معاف کر دیجیے، اگر آپ کا قافلہ میں نے نہ روکا ہوتا اس دن جب آپ وہاں سے آ رہے تھے تو شاید یہ دن نہ آتا۔ میں نے ہی قافلہ روکا تھا آپ کا، میں کمانڈر بن کے آیا تھا 1000 سپاہیوں کو لے کر، پھر ابن سعد بعد میں آیا تھا۔ اگر میں آپ کی وہ 3 شرائط میں سے ایک بھی مان لیتا کہ آپ کو جانے دیتا تو شاید آج یہ دن نہیں آتا، لیکن میری وجہ سے یہ مشکلات آئیں، معاف کر دیجیے۔ اہل بیت اطہار کا خاندان ہے، کوئی کتنا ہی نقصان کر دے ایک بار معافی مانگنے آ جائے معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ صرف معاف نہیں کیا، یہ وہ سخیوں کا خاندان ہے کہ ان سے ایک مانگو یہ 1000 دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جا تجھے معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر کا مطلب ہے آزاد۔ آپ نے فرمایا دنیا کے غموں سے بھی تجھے آزاد کرتے ہیں، آخرت کی پریشانیوں سے بھی تجھے آزاد کرتے ہیں، جا تو آزاد ہے۔ حضرت حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں آ جاتے ہیں۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں گھوڑے سے نیچے کیوں نہیں اتر رہے؟ گھوڑے سے نیچے آ جاؤ۔ تو حضرت حر کہتے ہیں کہ اس وقت تک اب گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک میں شہید ہو کے خود نہ اتر جاؤں، جب تک مجھے شہید نہ کر، مجھے اجازت دیجیے ان کا مقابلہ کروں۔ امام حسین اجازت دیتے ہیں، حضرت حر مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور آپ بڑی جگری کے ساتھ لڑتے ہیں، بہت مقابلہ کرتے ہیں، بالآخر آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حر کا مزار، یہ بات یاد رکھیں، حضرت حر کا مزار امام حسین کے مزار کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مزار الگ ہے۔ ہلا ایک جگہ ہے، اس مقام پہ آپ کا مزار ہے، کیونکہ امام حسین کا مزار شریف الگ ہے کربلا میں، اور امام حسین کے مزار شریف کے دائیں جانب ایک قبر اور ہے، وہ قبر اجتماعی طور پہ ان تمام شہداء کی قبر ہے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اور لیکن حضرت حر کا مزار کربلا میں موجود نہیں ہے، وہ ہلا کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حر جب شہید ہو گئے تو آپ کے قبیلے والے آپ کی لاش کو اٹھا کے، آپ کے جسم مبارک کو اٹھا کے اپنے گاؤں لے گئے تھے کہ ہم اپنے قبیلے والے کی تدفین اپنے گاؤں میں ہی کریں گے، تو ان کا جو مزار ہے وہ الگ ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک لمحہ پہلے، بس کچھ دیر پہلے یزید کی فوج سے نکل کے آئے تھے امام حسین کی فوج میں، جتنے یزیدی تھے سب کا نام مٹ گیا، حضرت حر کے آگے آج بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ امام حسین کی شان ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفوس قدسیہ جو تھے وہاں مجبور تھے، مجبور نہیں تھے، مقام صبر و رضا تھا، صبر و رضا کا مقام تھا، اور وہاں بھی ایسی دعائیں قبول ہو رہی تھیں اہل بیت اطہار کی جیسی مکے اور مدینے میں ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص آیا امام حسین کے پاس، امام حسین جب جنگ شروع ہوئی تو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنے خیموں کے گرد خندقیں کھودی، خواتین کے خیموں کے گرد۔ خندق آپ سمجھتے ہیں، زمین میں
کھڈے کیے جاتے ہیں، خندق کھودی اور ان خیموں کے گرد آگ لگا دی۔ اس آگ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اہل بیت کی با پردہ بچیوں اور خواتین کے خیموں کے گرد آگ لگی ہوگی تو کوئی اس آگ کو پھلانگ کر خیموں کی بے حرمتی نہیں کر سکے گا، پروٹیکشن رہے گی، حفاظت رہے گی خیموں کی۔ تو جب آپ نے یہ آگ لگائی تو ایک یزیدی امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ آگ خیموں پر نہیں، خیموں کے ارد گرد لگائی گئی تھی، خیموں پر آگ بعد میں یزیدیوں نے لگائی تھی۔ ایک یزیدی امام حسین کے پاس آیا اور ہنس کے کہتا ہے کہ امام حسین وہاں کی آگ سے پہلے یہاں خود آگ لگا دی، گستاخی کرتا ہے امام حسین کی۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یا اللہ اسے آگ کی موت عطا فرما۔ آپ ابھی ہاتھ نیچے کرتے ہی ہیں کہ اچانک سے اس کے گھوڑے کا پاؤں کسی سوراخ میں دھنستا ہے اور اس کا گھوڑا گر جاتا ہے۔ اس کا گھوڑا جیسے ہی گرتا ہے وہ شخص بھی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے اور اس کا پیر گھوڑے کی رکاب کے اندر، وہ رکاب وہ جگہ جس پہ پاؤں رکھ کے سوار ہوتے ہیں گھوڑے، اس کی رکاب میں پھنس جاتا ہے اس شخص کا پیر۔ وہ گھوڑا کھڑا ہوتا ہے پھر سے اور بدکنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، اور اتنا دوڑتا ہے کہ امام حسین کے وہ جو خیموں کے گرد آگ لگ رہی تھی ان خیموں کے گرد جا کے اس طرح جھٹکا دیتا ہے کہ وہ شخص سیدھا آگ میں چلا جاتا ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت اطہار کے گستاخوں کا انجام سب کو دکھا دیا۔ ایک ہیبت پھیل جاتی ہے یزیدی لشکر کے اندر، ہیبت پھیل جاتی ہے۔ ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے امام حسین بڑے پیاسے لگتے ہو، گھر والے بھی بڑے پیاسے لگتے ہیں، لیکن وہ دیکھو سامنے فرات بہہ رہا ہے، کتے بھی پانی پی رہے ہیں، خنزیر بھی پانی پی رہے ہیں، بہایا بھی جا رہا ہے، استنجا بھی کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، تمہارے بچوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ یہ جو ہم پہ الزام لگا رہا ہے اسی پر سچا کر دے۔ وہ شخص اپنے گھوڑے کی رسی پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اچانک اس کا گھوڑا دوڑنا شروع کرتا ہے، وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، اور وہ گھوڑا اتنا دوڑتا ہے اور یہ پیچھے دوڑنے والا اس کے پیچھے اتنا دوڑتا ہے کہ دوڑ دوڑ کے اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے اور اسے پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے، نیچے گرتا ہے اور نیچے گرنے کے بعد کہتا ہے العطش العطش، پیاس 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 لگ رہی ہے۔ کچھ یزیدی آتے ہیں اس کے پاس پانی پیش کرتے ہیں لیکن اس کے ہونٹ نہیں کھلتے، اس کے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اسی کیفیت میں اسی عالم میں پیاس کے عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شانیں تھیں، وہ مقام صبر و رضا تھا۔ اگر امام حسین اس وقت دعا کر دیتے کہ یا اللہ ایسی آندھی چلا یہ سب ہلاک ہو جائیں، سب ہلاک ہو جاتے، یا اللہ پتھر برسا دیں ان کے اوپر، پتھر برس جاتے۔ جب انفرادی طور پہ ہلاکتیں ہو سکتی تھیں تو اجتماعی طور پر بھی عذاب آ سکتا تھا یزیدیوں کے اوپر، لیکن وہ رب ذوالجلال کی رضا پر راضی تھے۔ ایک اور شخص آیا اور امام حسین سے کہتا ہے اے حسین تمہارا کیا تعلق ہے رسول اللہ سے، کوئی رشتہ بنتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امام حسین کے نسب پر تان کر رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرے حبیب کے نسب پر تان کر رہا ہے، تو خود اپنی شان کے مطابق اس سے بدلہ لے لے۔ کچھ دیر کے بعد قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور برہنہ ہو کر جب وہ بیٹھتا ہے کسی مقام پر، پیچھے سے کوئی بچھو آتا ہے اسے ڈس لیتا ہے اور وہ اپنی غلاظت میں گرتا ہے پہلے، اور پھر گرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، لیکن بچھو چھوڑتا نہیں ہے اسے۔ وہ پورے یزیدی لشکر کے اندر برہنہ ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے اور اسی حالت میں اس کا بھی دم نکل جاتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار تان کرنے والے، آج بہت سارے لوگ ہیں سادات کرام کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے سید ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ سادات کرام کے بارے میں کہتے ہیں کوئی سید آ جائے تو کہتے ہیں ذرا اپنا وہ دکھاؤ، شجرہ نسب دکھاؤ، تمہیں سید مانے، تمہیں سید مانے۔ ایک شخص تھا سیدوں کے سامنے ہر سید سے یہی کہا کرتا تھا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا اے لڑکے ہر ایک سے ہمارا نسب پوچھتا ہے، ذرا یہ بتا تجھے اپنے نسب کا معلوم ہے؟ تیرے پاس تیری ماں کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے نسب کی؟ اہل بیت اطہار کے نسب کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں، اس طریقے سے اس شخص کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی جہنم واصل ہو گئے۔ اب حضرت حر شہید ہو چکے تھے،
اور اب خاندان والوں کی باری تھی. جتنے جانثار تھے سب ایک ایک کر کے جو خاندان کے علاوہ تھے شہید ہوتے جا رہے تھے، اور اب خاندان والوں کی باری تھی. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے، دوسری ازواج سے جو بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد شادی کی تھی، اور جن سے شادی کی تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا. فاطمہ بنت حزم ان کا نام تھا، اور سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ بنت محمد تھا. کیا تھا؟ فاطمہ بنت محمد. لیکن سیدہ فاطمہ، جب تک سیدہ فاطمہ نکاح میں رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک فاطمہ نکاح میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. مالی کی شریعت نے حرام کر دیا تھا مولا علی پر دوسرا نکاح کرنا، لیکن سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد پھر اجازت تھی نکاح کرنے کی. آپ نے نکاح کیا. حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، سیدہ زینب بھی چھوٹی تھی. حضرت فاطمہ بنت حزم سے آپ نے نکاح کیا. تو پہلے دن حضرت فاطمہ بنت حزم نے مولا علی سے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے زوج، میرے سردار، یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، میرا نام بھی فاطمہ ہے، تو ایک کام کیجئے گا، کبھی بھی مجھے فاطمہ کے نام سے پکاریے گا نہیں، کیونکہ جب یہ سنیں گے نا فاطمہ اور مجھے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے انہیں ان کی والدہ یاد آ جائے. حضرت فاطمہ بنت حسن. اور آپ نے جب آپ کی جو اولادیں ہوئیں ان اولادوں کے نام بھی ایسے ہیں کہ جو کبھی بیان نہیں کیے جاتے. آج تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا جن کو کربلا بیان کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گریبان کھلے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، سینہ پیٹتے ہوئے بیان کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار کے قصے اس طرح بیان نہیں کیے جاتے، گریبان کھول کے بیان نہیں ہوتے، ٹوپیاں اتار کے نہیں ہوتے. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے اندر تو جبریل امین بغیر اجازت کے آتے بھی نہیں تھے، اور آج تماشا کیا جاتا ہے کربلا بیان کرتے ہوئے. حضرت مولا علی کی حضرت فاطمہ بنت حزم سے جو اولادیں تھیں ان کے نام ایک کا نام تھا حضرت قاسم، ایک کا نام تھا حضرت عثمان، ایک کا نام تھا عمر. یعنی واقعہ کربلا اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک عثمان اور عمر کا نام نہ آ جائے. 72 کی گنتی پوری کرنی ہو نا، اگر کہا جاتا ہے 72 نفوس تھے کربلا کے اندر، 72 اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں. اور ایک اور بات حضرت علی کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا ابو بکر، وہ بھی اس کے اندر شریک تھے. اگر 72 کربلا والوں کی گنتی مکمل کرنی ہو تو عمر بھی آئے گا، عثمان بھی آئے گا، ابو بکر بھی آئے گا. ان کے بغیر 72 گنتی مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. ان کے بغیر گنتی مکمل، یہ تو نام ہی نہیں لیتے. اور حضرت علی نے نام کیوں رکھے تھے اپنے بچوں کے ایسے؟ اپنے یاروں، اپنے دوستوں کی محبت میں رکھے تھے، اپنے دوستوں کی محبت میں رکھے تھے، اپنے پیاروں کی محبت میں. اگر رنجشیں ہوتی تو اپنے دوستوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام کبھی نہیں رکھتے. عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، ممبروں پر بیٹھ کے نفرتیں بیان کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کا اس سے پھڈا، اس کا اس سے، اس کا اس کا اس سے، اس کا اس سے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ ما رأیت احدا افضل من فاطمہ الا من ابیہا، میں نے روئے زمین پر فاطمہ سے بڑھ کر ان کے والد کے علاوہ کوئی افضل انسان نہیں دیکھا. یہ حدیث روایت کس نے کی ہے؟ یہ حدیث روایت کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. اگر آپس میں رنجشیں ہوتی تو کیا یہ حدیث روایت کی جاتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور حضرت عمر، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس حدیث کا راوی کون ہے؟ یہ حدیث حضرت عمر نے بھی روایت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی روایت کی ہے. امت کو بتانے والے کہ امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بات بتانے والے حضرت عمر ہیں. اگر آپس میں رنجشیں ہوتی تو یہ بات نہیں بتائی جاتی. اب اہل بیت اطہار ان کی شہادت کی باری تھی، اور وہ شہادتوں کے لیے نکلنے کی انہوں نے اجازت مانگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے کی اجازت دی جائے.
حضرت علی کے بیٹے گئے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. ایک بڑا طویل واقعہ ہے، شہید ہوتے گئے آتے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جسم کو لاتے خیمے میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے. جب یہ سب شہید ہو گئے اور جب تک اہل بیت اطہار کے علاوہ لوگ موجود تھے، اہل بیت اطہار کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا جنگ کے اندر. لیکن جب تمام اہل بیت اطہار کے علاوہ جتنے نفوس قدسیہ تھے سب شہید ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار نے آنا شروع کیا. اور اب اجازت مانگی حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی نے. آپ نے کہا کہ اے امام حسین مجھے اجازت دی جائے، میں جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تمہارا بھائی تو ویسے ہی مجھ پر جان دے چکا ہے، تمہارے بھتیجے مجھ پر جان دے چکے ہیں، تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ حضرت امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں یہ جان کیا، اگر ہزاروں جانیں ہوں سب آپ پر قربان کر دوں گا، اجازت تو دیجیے. حضرت امام حسین اجازت دیتے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب حضرت قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم آتے ہیں. اب اہل بیت کی شہادتوں کا آغاز ہے، ان سے پہلے کئی شہادتیں ہو چکی ہیں. حضرت قاسم آتے ہیں اور حضرت قاسم آ کے عرض کرتے ہیں کہ چچا جان میں چاہتا ہوں اب میں مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں، اجازت دیجیے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے تھے. اور دوسری بات، سیدہ سکینہ سے حضرت قاسم کی نسبت طے ہو چکی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، منگنی ہو چکی تھی، جس کو منگنی کہا جاتا ہے، نسبت طے ہو چکی تھی. حضرت قاسم نے اجازت مانگی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیدہ آنکھوں سے فرمایا، آپ نے فرمایا کیسے اجازت دے دوں؟ میرے بھائی کی ایک ہی تو نشانی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو پھر میرے بھائی کی نشانی میں کہاں دیکھوں گا؟ حضرت قاسم نے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور آپ نے وہ تعویذ کھولا اور آپ نے کھول کے کہا چچا جان یہ تعویذ پڑھ لیجئے، اس میں کیا لکھا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا یہ کون سا تعویذ ہے؟ تو حضرت قاسم کہتے ہیں یہ تعویذ تو ہے جو کہ گلے میں بنا کے میرے بابا جان نے ڈالا تھا، لیکن ڈالتے ہوئے بابا جان نے امام حسن نے مجھ سے کہا تھا جب بھی حسین پر برا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، اس پہ میں نے کچھ لکھا ہے. اہل بیت اطہار کے تعویذات بھی کس شان کے ہوں گے. اس تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ اس تعویذ میں یہ نہیں لکھا تھا، نقش و نگار نہیں بنے تھے، نمبر نہیں لکھے تھے جس طرح ہمارے یہاں کے تعویذ ہوتے ہیں. اس تعویذ میں یہ لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، جب بھی میرے چھوٹے بھائی حسین پر مشکل وقت آئے تو کبھی اسے میری کمی محسوس مت ہونے دینا. تمہیں حسین سے آگے رہنا ہے، تمہیں حسین سے آگے جا کے شہید ہونا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے دل میں یہ بات آ جائے کاش آج میرا بڑا بھائی حسن زندہ ہوتا. یہ میری تمہیں وصیت ہے. تو حضرت قاسم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کھول کے دیکھا ہے آپ پر مشکل وقت تھا تو میں نے یہ وصیت پڑھی ہے بابا جان کہ اب آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، اب تو جانے کی اجازت دے دیجیے. تو امام حسین کہتے ہیں زندگی میں کبھی اپنے بھائی کی بات نہیں ٹالی، آج کیسے ٹال سکتا ہوں؟ جاؤ تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دیتا ہوں. اب امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم میدان میں پہنچ چکے ہیں اور جب آپ میدان میں آئے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پر آ چکا ہے. اتنے خوبصورت جیسے چاند زمین پر آ چکا ہے. اور خون بھی حضرت امام حسن کا، مولا علی کے پوتے. آپ میدان میں پہنچے اور آپ نے پہنچنے کے بعد تقریر فرمائی. آپ نے فرمایا سنو میں کوئی عام نہیں ہوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں. تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں بیوائے ہو جائیں، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے
بچے یتیم ہو جائیں تو آ جائے حسن کے بیٹے سے مقابلہ کر لے. آج بیان کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ جیسے بے بس تھے لیکن پیاسے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آوازوں میں وہ گرج رکھی تھی کہ حضرت قاسم کے مقابلے میں کوئی یزیدی آنے کی جرت جسارت نہیں کر رہا تھا. حضرت قاسم خود آگے بڑھ گئے اور ان کے صفوں میں چلے گئے. آپ کی تلوار جس طرف اٹھتی یزیدیوں کے سر کٹتے چلے جاتے. ایک ہیبت پھیل گئی. کئی علماء نے لکھا کہ آپ نے 19 کافروں کو مارا, 19 یزیدیوں کو مارا آپ نے. 19 یزیدیوں کو مارنے کے بعد جب پیاس کی شدت لگی تو واپس حضرت امام حسین کے پاس آ گئے اور امام حسین سے جا کر کہتے ہیں چچا جان بات یہ ہے کہ کئی یزیدی مار چکا ہوں لیکن اب پیاس بہت لگی ہے, کہیں سے پانی اگر مل جائے تو یہ سب مار کے آ جاؤں. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا پانی کی تو ایک بوند بھی نہیں ہے, پانی کی تو ایک بوند بھی نہیں ہے. کیسے, کہاں سے لاؤں پانی؟ ایک کام کرو, کچھ دیر کے بعد تم ویسے ہی نانا جان کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینے والے ہو, ایسے ہی چلے جاؤ. حضرت قاسم پھر چلے جاتے ہیں. اور اب جب آپ جاتے ہیں تو اتنے میں کہ جب حضرت قاسم آئے تھے پانی مانگنے کے لیے امام حسین سے, اتنے میں وہ اسٹریٹجی بنا چکے ہوتے ہیں, سارا منصوبہ بندی کر چکے ہوتے ہیں اب کس طرح امام حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہے. اور حملہ کرنے کی یہ وہ پروگرام بناتے ہیں, منصوبہ بناتے ہیں کہ اب سارے مل کے ایک ساتھ حملہ کریں گے کیونکہ یہ شیر کسی کے ہاتھوں میں آتا نہیں ہے. اب سب مل کے حملہ کرتے ہیں اور تقریباً 500 تیر پھینکنے والوں نے ایک ساتھ تیر پھینکنا شروع کرتے ہیں. حضرت قاسم ہر ایک کے تیر کو اپنی ڈھال پہ روکتے ہیں اور پھر بھی آپ آگے چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ پر حملہ ہوتا ہے, آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی نیچے تشریف لاتے ہیں آپ پکارتے ہیں امام حسین کو, یا اماہ ادرکنی, اے چچا جان میری خبر لیجیے, چچا جان میری خبر لیجیے, میں نیچے آ گیا ہوں. امام حسین اپنے گھوڑے پر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, حضرت قاسم کو اٹھاتے ہیں اور اپنے خیمے میں لا کے رکھتے ہیں. ادھر لٹایا ہوتا ہے اور حضرت امام حسین کہتے ہیں تم پانی مانگ رہے تھے نا, جاؤ کچھ لمحوں کے بعد نانا جان کے ہاتھوں پانی پی لینا. یہ کہنا ہوتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں, امام حسن کے شہزادے. اب حضرت عباس ہیں. حضرت عباس بھی مولا علی کے بیٹے ہیں, امام حسین کے بھائی ہیں, لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں ہیں, حضرت فاطمہ بنت حزم سے ہیں. حضرت عباس آ کے کہتے ہیں امام حسین سے کہ اے بھائی اب بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی, اجازت دو تو پانی بھر کے آ جاؤں, پانی بھر کے آ جاؤں, پانی لا کے بچوں کو پلا دو, پیاس اب دیکھی نہیں جاتی. امام حسین فرماتے ہیں نرغہ لگا ہے, پہرا لگا ہے, اتنے فوجی ہیں, کیسے پانی بھرو گے؟ حضرت عباس کہتے ہیں جانے تو دیجیے, یہ میرا کام ہے. حضرت عباس مشکیزہ کاندھوں پہ لٹکاتے ہیں, تلوار ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ کے, پیچھے لگی ہے نیام میں, اور آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں. فرات کے کنارے پہنچتے ہیں, اپنا مشکیزہ بھرتے ہیں. مشکیزہ بھرنے کے بعد چلو میں پانی جیسے اٹھاتے ہیں کہ خود بھی پی لوں, خیال آتا ہے کہ خیمے کے اندر علی اصغر پیاسے ہیں, حضرت سکینہ پیاسی. آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں نے خود پانی پی لیا تو بچوں سے پہلے پانی پی لیا تو کہیں نانا جان یہ نہ کہیں کہ اے عباس تم نے بچوں سے پہلے پانی پی لیا. آپ وہ چلو منہ کے قریب لاتے ہیں اور خیال آتے ہی پھینک دیتے ہیں, پانی پیتے نہیں ہیں کہ خیموں میں جا کے بچوں کو پلا کے پھر پیوں گا. آپ مشکیزہ اپنے کاندھے پہ لٹکاتے ہیں, لٹکانے کے بعد گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے خیمے کی طرف لے کر جاتے ہیں. ابن زیاد کے لشکر والے, ابن سعد اور یہ سارے کے سارے یہ ماجرا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روکو عباس ابن علی کو, اگر پانی کی ایک بوند بھی خیموں کے اندر پہنچ گئی تو ان اہل بیت اطہار کو روکنا مشکل ہو جائے گا. پانی خیموں کے اندر پہنچنا نہیں چاہیے. وہیں سے تیر آنا شروع ہوتے ہیں, حملہ ہونا شروع ہوتے ہیں, چاروں طرف سے حضرت عباس کو گھیر لیا جاتا ہے. ایک بدبخت حضرت عباس کے ہاتھ
مشکیزہ گرتا ہے، حضرت عباس دوسرا ہاتھ ڈال کے دوسرے ہاتھ میں اس مشکیزے کو اٹھا لیتے ہیں، پھر حملہ ہوتا ہے، دوسرا بازو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب کی بار آپ اس مشکیزے کو گرنے سے بچانے کے لیے دانتوں میں پکڑ لیتے ہیں اور گھوڑا روکتے نہیں ہے کہ کسی طریقے سے پہنچ جائے خیمے تک، لیکن پھر اعلان ہوتا ہے کہ پانی پہنچنا نہیں چاہیے، بہت قریب پہنچ چکے ہیں حضرت عباس۔ دور سے کوئی تیر کا نشانہ لے کے حملہ کرتا ہے، وہ تیر مشکیزے سے آر پار ہو جاتا ہے، وہ چمڑے کا مشکیزہ جس میں پانی جمع تھا سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ حضرت عباس نے خود پانی بھی نہیں پیا، نہ یہ پانی خیموں تک پہنچ سکا، نہ یہ پانی خیموں تک پہنچ سکا۔ اور پھر حملہ ہوتا ہے حضرت عباس پر۔ حضرت عباس دونوں ہاتھ تو ویسے ہی کٹ چکے ہوتے ہیں، آپ روک نہیں پاتے حملہ، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے آپ پکارتے ہیں، یا اخا، اے بھائی، ادرکنی، میری خبر لو۔ حضرت امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت عباس کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عباس اس وقت تک شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو اٹھا کے خیموں میں لے کر جاتے ہیں، اور خیمے میں جا کے جب حضرت عباس کو رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، الآن انکسر ظہری، یا اللہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، اتنے جنازے اٹھائے تھے کمر نہیں ٹوٹی تھی، یا اللہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس چلے گئے، میرے بھائی چلے گئے، اب کوئی نہیں بچا۔ حضرت عباس کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، حضرت علی اکبر آتے ہیں، امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے۔ 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ تھے کربلا کے اندر، حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط اور حضرت علی اصغر۔ علی اوسط جو ہیں انہیں امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، یہ درمیانے تھے، سب سے بڑے حضرت علی اکبر تھے، پھر حضرت علی اوسط امام زین العابدین تھے، اور پھر آخر میں حضرت علی اصغر تھے جو کہ شیر خوار تھے، چھوٹے سے تھے۔ حضرت علی اکبر کی عمر تھی 18 سال، 18 سال کی عمر ہے، اور حضرت علی اکبر وہ ہیں، حضرت علی اکبر وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص آتا نا مدینے میں اور مکے میں اور اگر کہا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا ذرا یہ تو بتاؤ، تو امام حسین حضرت علی اکبر کو سامنے کر دیا کرتے تھے، فرماتے تھے حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، اتنے ہم شبیہ تھے۔ وہ ادیب رائے پوری نے لکھا ہے نا کہ اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں سلام ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں سلام ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ حضرت علی اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین کہتے ہیں سب چلے گئے، اب تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو سہارے ہو میرے، اگر تم بھی چلے گئے تو ان پاک بیبیوں کی رکھوالی کون کرے گا، ان کا سہارا کون بنے گا۔
حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ جانے دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر سوار فرماتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار دیتے ہیں حضرت علی اکبر، ڈھال لگاتے ہیں حضرت علی اکبر، گھوڑے کی رسی اپنے ہاتھ میں لے کے حضرت علی اکبر کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا. حضرت علی اکبر گھوڑا مڑا کے واپس آتے ہیں، اپنی والدہ سے ملتے ہیں، سیدہ زینب سے ملتے ہیں، سیدہ سکینہ کو پیار کرتے ہیں اور پیار کرنے کے بعد آپ میدان جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. میدان میں جانے کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو سب شہید کر دیے تم نے، اب میں علی اکبر ابن حسین ہوں، علی ابن حسین ابن علی ہوں. آپ فرماتے ہیں میں خود بھی علی ہوں، میرے دادا بھی علی تھے اور بیچ میں حسین ہے، میرے والد حسین ہیں. اور یاد رکھو روئے زمین پر ہم سے زیادہ قریب حضور کے کوئی ہے بھی نہیں. تم نے سب شہید کر دیے، اب میں آ گیا، اب میں آ گیا. اس قدر خوبصورت تھے حضرت علی اکبر کہ سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے، تبری کے اندر امام تبری نے لکھا کہ جب حضرت علی اکبر مدینے کی گلی میں نکلتے تھے تو عورتیں اپنی چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی تھیں حضرت علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے. اتنے خوبصورت تھے، اتنے وجیح، اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. آپ میدان میں آئے اور آپ جس صف میں گھسے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت علی اکبر کا مقابلہ کر سکے. جس صف میں چلے جاتے کافروں کو، ان یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، آپ کاٹ کے انہیں رکھ دیا کرتے تھے. کوئی مقابلہ کرنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھتا تھا. آخر حضرت علی کا خون تھا، امام حسین کا خون تھا. کس کی ہمت ہوتی کہ علی اکبر کے مقابلے میں آتا؟ کس کی ہمت ہوتی؟ لیکن کسی بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ آپ کے بازو پر لگا. آپ وہ تیر لے کے واپس آ گئے خیمے کے اندر اور کہنے لگے بابا جان اب اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، 2 بوند پانی کی دے دیں تو یہ سارے یزیدی مار کے رکھ دوں گا، بتا دوں گا علی کا بیٹا ہوں، لیکن بس تھوڑا سا پانی مل جائے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے. اپنی انگوٹھی اتار کے دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ انگوٹھی میرے بابا جان مولا علی کی ہے، اس انگوٹھی کو چوس لو، کچھ تسکین مل جائے گی. آپ کے منہ میں وہ انگوٹھی رکھتے ہیں، آپ انگوٹھی واپس لیتے ہیں، پہنتے ہیں اور پھر سے حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے ہیں. اب کی بار حضرت علی اکبر جنگ کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے. ابن سعد کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا یہ علی کا بیٹا ہے؟ کسی کے مقابلے میں کوئی اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ذرا کسی پہلوان کو بھیجو. تو ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق. ابن سعد کہتا ہے ارزق تو جا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ارزق کہتا ہے اس بچے سے میں مقابلہ کروں گا؟ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تو میرے 4 بیٹے ہیں، کسی چھوٹے والے کو ہی بھیج دوں وہی شہید کر کے آ جائے گا، تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں. ارزق اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہے حضرت علی اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے. جیسے ہی تلوار اٹھاتا ہے، حضرت علی اکبر کی تلوار چلانے کی رفتار ایسی ہوتی ہے، اس کی تلوار ابھی اٹھ رہی ہوتی ہے، حضرت علی اکبر تلوار اٹھا کے واپس بھی لے آ چکے ہوتے ہیں اور فوراً 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں ارزق کے چھوٹے بیٹے کے. اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کی لاش تڑپتی ہے زمین پر. تو اس سے جو بڑا بیٹا تھا اسے جوش آتا ہے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے. حضرت علی اکبر اس کا بھی سر کاٹ دیتے ہیں. پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے. 4 لڑکوں کی لاشیں ارزق کے زمین پہ تڑپ رہی ہوتی ہیں اور یہ چاروں کے چاروں اپنے مانے جانے جنگجو کہلایا کرتے تھے اپنے زمانے کے اندر. اب ارزق کو ابن سعد کہتا ہے تمہارے بیٹے کیسے ہیں، ایک بچے کے مقابلے میں نہیں آ سکے، تو مقابلہ کرنے کے لیے اب جا. اب ارزق خود آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی اکبر کا. مقابلہ کرنے کے لیے جیسے ہی آتا ہے تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ ارزق تیرے گھوڑے کی زین جو ہے اس کو تو ذرا کس لے، اس کو ٹائٹ سے باندھ لے. تو ارزق جیسے نیچے جھکتا ہے زین کسنے کے لیے، حضرت علی اکبر اوپر سے وار کرتے ہیں، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. پہلوان کی پہلوانی گئی، اس کا خاندان گیا.
لیکن پھر ابن سعد کہتا ہے کہ یہ ایسے قابو آنے والے نہیں، سب مل کے حملہ کریں۔ چاروں طرف سے تیر پھینکے جاتے ہیں حضرت علی اکبر پہ، اور ایک تیر ایسا ہوتا ہے جو آپ کے گلے میں آ کے لگتا ہے، گلے سے آر پار ہو جاتا ہے۔ آپ پکارتے ہیں یا ابا ادرکنی، اے بابا جان میری خبر لیجئے، میں کس کیفیت میں ہوں۔ حضرت امام حسین سے حضرت زینب کہتی ہیں علی اکبر کی آواز آئیے، میدان کی طرف جائیے۔ حضرت امام حسین میدان کی طرف جاتے ہیں، حضرت علی اکبر کو اٹھاتے ہیں۔ تاریخ طبری نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ایسا جملہ لکھا ہے کہ ختم کر دی یہ بات۔ امام حسین نے اس وقت ایک جملہ کہا، گلے سے جب آپ نے تیر نکالا حضرت علی اکبر کے، تو آپ نے ایک جملہ کہا، تاریخ طبری نے لکھا اس مقام پر، حضرت امام حسین فرما رہے تھے کاش میرے سامنے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، کاش میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام ہوتے، تو میں ان سے کہتا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بھی اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، لیکن آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ یہ دیکھیے میں نواسا ہوں، میری شان یہ ہے کہ میں آنکھوں پر پٹی باندھے بغیر اپنے بیٹے کے گلے سے تیر نکال رہا ہوں، پٹی باندھے بغیر تیر نکال رہا ہوں۔ امام حسین نے روتے ہوئے یہ جملہ کہا، اور حضرت علی اکبر کو لے کر آپ نے ان کا جسم مبارک لے کر خیموں میں آ گئے۔ اب خیمے میں جب آپ جسم لا کے رکھا تو حضرت شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی والدہ کہتی ہیں کہ علی اصغر بہت تڑپ رہے ہیں پیاس سے، ماں کے پاس دودھ ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے اور غذا نہیں ہے، دودھ کی پیاس کی شدت اتنی ہے کہ اب ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ آپ جا کے اتنا کہہ دیجئے ان سے، ان یزیدیوں سے، کہ تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، دودھ پیتے بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا نا، کم از کم اسے ہی پانی دے دو، ہو سکتا ہے کچھ رحم آ جائے ان کے دلوں میں، کچھ رحم آ جائے ان کے دلوں میں، تھوڑا سا رحم آ جائے، ہو سکتا ہے پانی کی 2 بوندیں ان کے منہ میں لا کے ڈال دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں تم کہتی ہو تو لے جاتا ہوں، لیکن مجھے ان یزیدیوں سے کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ جب انہیں ہم شبیہ مصطفیٰ پر ترس نہیں آیا، حضرت قاسم پر ترس نہیں آیا، حضرت عباس پر ترس نہیں آیا، تو دودھ پیتے بچوں پہ کیسے ترس آ جائے گا؟ آپ حضرت علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور آپ جاتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ علی اصغر، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، تم میرے خون کے دشمن ہو نا، مجھے مارنا چاہتے ہو نا، تو مجھے مار دو، لیکن کم از کم بچوں کو تو پانی پلا دو۔ آپ یوں اٹھاتے ہیں تو کوئی لعین تیر پھینکتا ہے، اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے سے آر پار ہو کے امام حسین کے بازو میں چلا جاتا ہے، بازو میں چلا جاتا ہے امام حسین۔ حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو اسی کیفیت میں لا کے حضرت شہر بانو کے پاس رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نے پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا، تمہارا بچہ حوض کوثر سے سیراب ہو کے آ گیا ہے، لے اس نے پانی پی لیا ہے، لو اس نے پانی۔ اب صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ بچے ہیں، اور اب آپ نے جانا ہے انشاءاللہ یہ باتیں امام حسین کس طرح گئے میدان کارساز کی طرف، اور پھر جو واقعات ہوئے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کیا کیا ہوا اہل بیت اطہار کے ساتھ، وہ سب باتیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، ان نفوس قدسیہ کی محبت میں ہمیں ہمارے جینا اور ہمارا مرنا انہی کی محبت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، اور جو لوگ یزید کی محبت میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یزید کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی محبت کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔